ارشاد فرمایا، میرے مولا علی علیہ السلام کی شان کی بات چل رہی ہے تو ارشاد کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. یہ سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت کریمہ ہے. اور یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ بالکل اسی آیت کریمہ کے جو شروع کے الفاظ ہیں ان پر توجہ کریں گے تو پتہ چلے گا نا. ارشاد فرمایا والذین کفروا یقولون لست مرسلا. حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ ابو جہل وغیرہ نے، کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہی نہیں ہے، ہم تو تجھے رسول ہی نہیں مانتے، ہم تیری رسالت کا اقرار ہی نہیں کرتے، تو رسول نہیں. میرے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس ہرزہ سرائی کو دیکھا تو آپ کا قلب اطہر رنجیدہ خاطر ہوا. تو اپنے محبوب کو غم میں جب دیکھا تو اللہ نے تسلی و تشفی کے لیے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کو رہنے دیں، آپ ان کو جانے دیں، ہمیں ان کی کیا پرواہ، میں اللہ الصمد ہوں، بے پرواہ ہوں، بے نیاز ہوں. اگر یہ آپ کو رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، ہمیں اس سے کیا ہے. قل آپ ارشاد فرمائیں، جائیے ان سے ارشاد فرمائیں کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے درمیان اور تمہارے درمیان میری رسالت کا گواہ میرا اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور میری رسالت کا وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. تو احباب گرامی، مفسرین نے من عندہ علم الکتاب کے بارے میں جو تفسیریں کی، ہم اس کو وہ مسلم ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن احباب گرامی یہ بات بھی تو قابل تسلیم ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کو صاحب علم الکتاب کہا جا سکے. اگر کوئی ایسا ہے تو وہ میرے مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے، حیدر کرار کی ذات ہے، شیر خدا کی ذات ہے، کہ وہ ایسا ہے کہ جس نے برسر منبر یہ دعویٰ کیا کہ سلونی ما شئتم، مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھو. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ نے جو کلام مجھے کتاب عطا فرمائی، جو علم عطا فرمایا کتاب کا میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، وہ کسی اور کے نصیب میں نہ آ سکا. تو صاحب علم الکتاب مولا علی علیہ السلام ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا ارشاد ہو رہا ہے کہ اے محبوب آپ ارشاد فرمائیں کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور میری رسالت کی گواہی کے لیے میرا علی کافی ہے. یہ فقط میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت ساری تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو یہاں پر اس آیت کی شرح میں بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ یہ میرے مولا علی علیہ السلام کی شان میں ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے، مسلمہ حقیقت ہے. یہ ایک ایسی حقیقت اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے لیے ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہ نہ بھی مانے تو یہ حقیقت ہے. تلخ ہو تب بھی حقیقت ہے کہ کوئی صاحب علم الکتاب ہے تو وہ میرے مولا کائنات کی ذات ہے. کہ صحابہ کرام جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق، جتنے بھی جید صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو جب بھی قرآن کریم کی تعویل میں، اس کی تفہیم میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو کیا وہ حیدر کرار میرے مولا علی علیہ السلام کی چوکھٹ پہ جا کے اس دروازے پہ دستک نہ دیتے تھے؟ یقیناً دیتے تھے اور کہا کرتے تھے جو علی نے کہا ہے یہ برحق ہے. تو اس سے پتہ چلا انہوں نے بھی کائنات کو اپنے کردار سے یہ واضح کیا ہے. جناب ابوبکر اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ لوگوں کتاب کا جو فہم اللہ نے علی کو عطا فرمایا وہ علی کا مقدر ہے. اس لیے احباب گرامی یہاں ایسے ہی کہا جا رہا ہے. اور میں بڑی خوشی سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اسی لیے جتنی بھی جنگیں ہیں، بڑے بڑے سخت حالات آئے، مگر مجال ہے میرے مولا علی علیہ السلام کا قدم کبھی میدان سے ادھر ادھر سرکا ہو یا پھسلا ہو، کبھی اس میں کوئی لرزش آئی ہو، کبھی وہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پاک سے الگ ہوئے ہوں. کیوں الگ نہیں ہوئے؟ کیوں کبھی میدان سے میرے مولا کائنات کو کسی نے ادھر ادھر نہیں دیکھا؟ کیوں یہ آسمان کی آنکھ نظارہ نہ کر سکی؟ کیوں زمین نے اپنی آنکھ سے یہ کبھی نہ دیکھا کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے میدان چھوڑا ہو؟ کبھی ایسے نہیں ہوا. اور وہ بھی کیسے سکتا تھا؟ کیوں؟ وہ رسالت کے گواہ تھے.
رسالت کے گواہ تھے، اور یہ سب آپ جانتے ہیں کہ مدعی اپنے دعوے پر جو کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے گواہ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر گواہ ہی موجود نہ ہو تو مدعی کا جو دعویٰ ہے وہ پھر کس طاقت کے بل بوتے پہ کھڑا ہو۔ تو اللہ رب العزت کو اس چیز کی احتیاج نہیں تھی، وہ محتاج نہیں کہ وہ اس گواہی میں اپنی مخلوق میں سے مولا علی کو بھی شامل کرے، لیکن یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اس کی دین ہے، یہ اس کی عطا ہے، اور اس نے ممتاز فرمایا اپنی مخلوق میں حضور مولا کائنات کو کہ اس رسالت کی گواہی میں اپنی ذات کے علاوہ مولا کائنات کو شامل فرما لیا۔ تو اس لیے میرے مولا علی علیہ السلام کبھی بھی کیسا بھی کڑے سے کڑا وقت آیا، میرے مولا علی شیر خدا ہر وقت میدان میں ڈٹ کے یوں کھڑے ہوئے اور بتاتے رہے کہ اللہ بھی اس کی رسالت کا گواہ ہے، اور چونکہ میں بھی گواہ ہوں، مدعی جو ہے لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والا، محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرنے والا، وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور اس دعوے کا گواہ میں علی المرتضیٰ ہوں۔ اس لیے گواہ کا مدعی کے ساتھ ہر وقت موجود ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا بھی وقت آیا، کسی بھی کڑے وقت میں، کسی بھی سخت سے سخت لمحے میں، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام میرے پاک نبی کی ذات سے الگ نہ ہوئے۔ وہ احد کا میدان ہو، وہ خندق کا میدان ہو، وہ کوئی بھی میدان ہو، ہر جگہ پر میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ، وجود مسعود کے ساتھ چمٹ کے اور یوں ہی ساتھ رہے، کیونکہ وہ لا الہ کے مدعی تھے، محمد رسول اللہ کے مدعی تھے، دعویٰ دار تھے، اور مولا علی شیر خدا اس دعوے کے گواہ تھے، اور اس گواہی پر اللہ نے ان کو مامور فرمایا تھا۔ اس لیے احباب گرامی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اسی شہادت کے فیض سے، وہ جو توحید و رسالت کی شہادت ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی توحید و رسالت کا فیض نصیب فرمائے۔ وکیل جانتے ہیں کہ جو گواہ ہوتا ہے اس کو دعوے کی ہر جزی سے بخوبی آگاہ کیا جاتا ہے، تاکہ جب اس مقدمہ پر کوئی بات ہو تو اس کو کوئی ایسا پہلو نہ ہو اس دعوے کا جس سے یہ بے خبر رہ جائے، اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو پھر اسی بات پر مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کو اللہ رب العزت نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اپنی توحید کا گواہ قرار دیا ہے، اسی لیے ان کو اس دعوے کی ہر جزی سے، اس کے ہر پہلو سے خود آگاہ فرمایا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو توحید و رسالت کا فیض، جو راز، جو اسرار اللہ نے مولا کائنات کے سینے پہ کھولے، وہ کسی کا مقدر نہ ہو سکا، اور وہ من و ان چلتے 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 ائمہ اہل بیت اطہار ان میں آتے رہے، اور وہاں سے آج تک وہ کائنات میں پھیل رہے ہیں۔ آئے تو صحیح کوئی اس دروازے پر آ کے وہاں سے سوال تو کرے، وہاں سے توحید کا فیض بھی ملتا ہے، رسالت کا فیض بھی ملتا ہے، اور وہ اسرار کھلتے ہیں جو کہیں اور سے نہیں کھل سکتے، کیونکہ وہ اللہ نے میرے مولا علی کے سینے پہ کھولے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ تفصیل سے عرض کروں تو بات لمبی ہو جائے کہ توحید و رسالت کا جو فیض اور اس کے جو باطنی اسرار و رموز ہے وہ کس طرح اللہ نے مولا علی علیہ السلام پر اس کو منکشف کیا، میرے مولا علی علیہ السلام کے سینہ مبارک کو کھولا ان کے ساتھ، تاکہ رہتی دنیا تک یہ فیض آگے سے آگے جاری و ساری رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی دروازے کا فقیر رکھے، اور انہی نسبتوں پر رب العالمین ہمیں جو ہے وہ زندگی اور موت عطا فرمائے۔ یہ اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ میرے مصاحبین، میرے محبت والے، میرے سننے والے، میرے ساتھ پیار کرنے والے، وہ اسی ٹریک پہ نہیں، ان کو پتا چلے کہ یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے ہر قسم کا فیض نصیب ہوتا ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ قرآن کا فیض یہاں ہے، توحید کا فیض یہاں ہے، رسالت کا فیض یہاں ہے، سنت کا فیض یہاں ہے، سب فیض و برکات اسی پاک گھر میں جمع ہے۔ یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ میرے رسول کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی سے منسوب رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔